الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر الکبیر المتعال الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال فرد صمد عن صفة الخلق بريء أزلي سرمدي خلق الخلق كمال ثم نشهد الله إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تعالى إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وقال تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل وقال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، آج جمعہ کے دن اس مختصر گھڑی کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جو باتیں کہوں حق سچ کہہ سکنے، صحیح طرح سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دنیا دار الامتحان ہے. اس دنیا کے اندر اللہ نے جن و انس کو، جنات کو اور انسانوں کو پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، اور فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
یہ جنات اور انسان ان کو میں نے نہیں پیدا کیا مگر لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے انہیں پیدا کیا ہے، تاکہ یہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ تو انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کے وجود کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا اللہ نے رکھ دیا، اور وہ ایسا ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے، اس میں فساد پیدا ہو جائے، تو پورے وجود میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس میں درستگی پیدا ہو جائے، وہ درست ہو جائے وہ لوتھڑا، تو پورا وجود درست ہو جاتا ہے، بالکل صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ دل ہیں، عربی زبان کے اندر اسے دل اس لیے قلب کہا جاتا ہے کہ یہ الٹتا پلٹتا ہے۔ قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، تو چونکہ دل کا بھی یہی حال ہوتا ہے، یہ ایک جگہ قرار نہیں پکڑتا، کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ۔ اور اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، یہ جو دل ہیں انہیں زنگ لگ جاتا ہے، كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پانی لگنے سے، اس طرح دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا فما جلاؤہا یا رسول اللہ، دلوں کو صاف کرنے کا، اگر دلوں کو زنگ لگ جائے، وہ میلے ہو جائیں، تو انہیں صاف کرنے کا، انہیں سیکل کرنے کا، انہیں ہلکا کرنے کا کوئی طریقہ بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے، دو طریقے ہیں، دو کام کرنے ہیں، اس سے دلوں کے زنگ اتر جائیں گے۔ سب سے پہلی بات فرمایا کثرت ذکر الموت۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت ذکر الموت، جب موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو گے تمہارے دلوں کا زنگ اترتا رہے گا، تمہارے دل صاف ہو جائیں گے، پہلا سبب۔ اور دوسرا سبب وتلاوت القرآن، قرآن پڑھ لیا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، دلوں کا زنگ اترتا رہے گا، دل تمہارے صاف ستھرے ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو دلوں کو اطمینان بھی بخشتا ہے اور دلوں کو صاف بھی کرتا ہے، شرک سے صاف کرتا ہے، بغض سے صاف کرتا ہے، حسد سے، ہر روحانی اور جسمانی بیماریوں سے دلوں کو صاف کرنے والی اگر کوئی دوا ہے تو وہ رب العالمین کی کتاب قرآن ہے۔ یہ ایسی ایک دوا ہے، لیکن آج ہم نے اسے دوا سمجھا ہی نہیں، اصل دوا تو یہ ہے۔ تو پہلی چیز کیا کہ موت کو زیادہ یاد کیا کریں، یہ وہ حقیقتیں، یہ وہ مسلمہ قانون ہے، یہ وہ اٹل فیصلہ ہے جس سے کسی نے بھی نہیں بچنا ہے، اس قانون خداوندی سے کوئی نہیں بچے گا، چاہے وہ ولی ہو یا کہ نبی ہو، چاہے مالدار ہو یا کہ غریب ہو، چاہے گورا ہو یا کالا کیوں نہ ہو، وہ جو بھی ہو اس قانون خداوندی سے بچ سکتا نہیں ہے۔
ان پہ ایک دن موت نے آنا ہے۔ قرآن نے کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، میرے پیغمبر میں نے آپ سے پہلے کسی بشر انسان کے لیے دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنا نہیں قرار دیا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کسی کے لیے زندہ رہنا ہمیشہ نہیں قرار دیا ہے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، میرے پیغمبر بس اگر آپ مر جائیں، آپ پہ وفات آ جائیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، انہوں نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہے، نہ ہمیشہ آپ نے رہنا ہے، نہ ہمیشہ انہوں نے رہنا ہے، سب پہ موت نے آنا ہے۔ ہاں، چاہے وہ جو بھی ہے، امیر ہے، غریب ہے، جو بھی ہے، اس قانونی خداوندی کے اندر وہ شامل ہے۔ اگر موت سے کوئی ذات پاک ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ باقی جتنی بھی اشیاء اس زمین پہ آباد ہیں ان سب پہ موت آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا تذکرے کیے ہیں، اور ایک مقام پہ فرمایا لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی نفس کو مؤخر نہیں کرتا، اللہ کسی نفس کو ڈیل نہیں دیتے، اللہ مہلت نہیں دیتے۔ اذا جاء اجلها، جب اس کا وقت مقرر آ جائے، جب وہ مقرر نیٹا آ جائے، اب اس نے مرنا ہے تو اللہ کسی نفس کو مہلت نہیں دیتے، ڈیل نہیں دیتے۔ ہاں، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، چاہے وہ جو بھی ہیں، یہ سارے بنگلے رہ جائیں گے، بنگلوں میں رہنے والے چلے جائیں گے، یہ ساری گاڑیاں کھوٹیاں رہ جائیں گی، اور گاڑیوں میں چلنے والے گھومنے والے ختم ہو جائیں گے۔ لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقرر آ جائے تو اللہ موت کا وقت بھی نہیں بتاتے ہیں اور تاریخ بھی نہیں بتاتے ہیں کہ کب مرنا ہے، کہاں پہ مرنا ہے، موت کی جگہ بھی نہیں بتائی جاتی۔ ہاں، کہ اس جگہ فلاں جگہ پہ اس نے مرنا ہے، یا فلاں تاریخ کو اس نے مرنا ہے، کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کس زمین پہ جا کر مرنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے بڑے بہترین انداز میں اس حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ قرآن سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وہ لوگوں کوئی نفس ہی نہیں جانتا ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کس زمین پہ جا کر اسے موت آئے گی۔ ان باتوں کا کسی کو علم نہیں ہے۔ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اب دو باتیں ہیں، ان دو باتوں کا اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے کہ میں نے کل کیا کرنا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کی راتیں بڑی رنگین رہتی ہیں، وہ راتیں ان کی بڑی عیاشیوں میں ہوتی ہیں، لیکن ان کی صبح بڑی اندھیر ہوتی ہے، صبح ہوتی ہی غم کے اعلان ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا بارجاوڑ، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ایک لڑکا، شہداء تو بہت ہیں لیکن ایک کی شادی 6-7 دن پہلے شادی ہوئی تھی، اور ان کی بیگم جو ہے نا وہ گھر گئی تھی۔ جب شادی ہو جائے اس کی 2-3 دنوں کے بعد، 4 دنوں کے بعد گھر چلی جاتی ہے نا ماں باپ کے گھر، پھر واپس آتا، بس واپس آنے کے دن ہی تھے کہ بس وہ ادھر جلسے کے لیے گیا اور ادھر شہید ہو گیا۔ تو کوئی پتہ نہیں کہ کل اس نے کیا کرنا ہے۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اس کو کل کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اگر انہیں پتہ ہوتا کہ بھئی جلسے میں موت آئے گی، شہادت ہوگی، تو وہ جاتے۔
شہادت تو چلو، لیکن ایسے پتہ نہیں ہوتا نا کہ بھائی کہاں پہ موت آئے گی، کس جگہ پہ آئے گی، وہ تو خوش نصیب سے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا جب ان دو باتوں کا پتہ نہیں تو دونوں باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جب کل کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جب موت کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کب موت نے آنا ہے، تو موت سے پہلے ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ موت کی تیاری میں رہنا چاہیے، ہر بندے کو موت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنی جانچ پڑتال کر لیں کہ کتنی ہم موت کے لیے تیاری میں لگے ہیں اور کتنی ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور جب دوسری بات کا پتہ نہیں کہ کس زمین پہ جا کر اس نے مرنا ہے، تو اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ گناہ اور معصیت کی جگہوں میں نہیں جانا چاہیے۔ گناہ اور معصیت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یہ نہ ہو کہ شراب خانے کی طرف بندہ جائے اور موت آ جائے، ہاں سنیما گھر جائے اور موت آ جائے، ہاں ایسی جگہوں میں جانے سے اپنے آپ کو بچائے، محفوظ رکھے، نہ جائے۔ اگر وہاں پر موت آ جائے تو وہ موت کیا ہوگی؟ اس لیے دونوں باتوں میں احتیاط کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک بار اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھا ہوں، اتنے میں ایک انصاری صحابی آ گیا اور انصاری نے سوال کیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قال احسنهم اخلاقا، لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ احسنهم خلقا، اچھے اخلاق والے لوگ افضل ترین لوگ ہیں۔ دوسرا سوال کیا انصاری نے، فرمایا یا رسول اللہ لوگوں میں عقل مند و دانا لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے جواباً کہا او انصاری صحابی، لوگوں میں عقل مند و دانا لوگ وہ ہیں جو ہر وقت کثرت سے موت کو یاد کرتے ہیں۔ ہم تو انہیں دانا اور عقل مند سمجھتے ہیں جو دنیا زیادہ پیسے زیادہ کمائے۔ ہاں بھائی یہ اس نے فلاں جگہ میں اس نے کوٹھی بنائی، اسلام آباد میں پلاٹ خرید لیا ہے، ٹھیک ہے، فلاں سٹی میں پلاٹ خرید لیا ہے، یہ بڑا عقل مند ہے۔ لیکن جو موت کو یاد کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ سادہ سا بندہ ہے، یہ صوفی صاحب ہے، ٹھیک ہے، صوفی، ٹھیک ہے، تو اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سادہ ہے، اسے کوئی پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے عقل مند ترین اور دانا لوگ ہوئے جو موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمْ أَقْيَاسُ النَّاسِ، فرمایا یہی لوگ ہیں، ہم اقیاس الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ترین و دانا۔ موت کو اس لیے یاد رکھنا چاہیے۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں پر بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، موت سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ یہ وہ اٹل فیصلہ ہے، یہ وہ مسلمہ قانون ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ تم جہاں کہیں پر بھی ہوں گے یدرککم الموت، تمہیں موت پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، اللہ فرماتے ہیں اگرچہ تم مضبوط اور پکے قلعوں میں کیوں نہ ہو، تم مضبوط در قلعوں میں کیوں نہ ہو، موت اگر آ جائیں، نیٹا مقرر آ جائیں تو آپ بھاگ نہیں سکتے، موت تمہیں پا لے گی۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، یہ موت تو وہ حقیقت ہے لوگوں، تفرون منہ، جس سے تم بھاگتے چلے جا رہے ہو، یہ تمہارے پیچھے ہے، تم اس سے بھاگتے چلے جا رہے ہو، آگے جا رہے ہو۔ موت وہ حقیقت ہے جس سے تم بھاگ رہے ہو۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، لیکن اللہ فرماتے ہیں موت جہاں پر بھی بھاگو، اگر وقت آ جائے موت تم سے ملاقات کر جائے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم موت سے بھاگ رہے ہو، وہ تم سے ملاقات کرنے والے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ،
اور پھر اس ذات کی طرف تم نے لوٹنا ہے، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب کو جاننے والا ہے، جو ہر حاضر کو جاننے والا ہے، چاہے کوئی چیز چھپی اس کے بارے میں علم کلی رکھنے والا ہے، اور ظاہر کے بارے میں بھی علم کلی رکھنے والا وہ اللہ ہے۔ اس کی طرف کیا کرنا ہے؟ تم نے کوچ کر رہا جانا ہے، اس لیے موت کی تیاری کر جاؤ لوگو، موت کو مذاق نہ سمجھیے۔ آج ہم اگر کوئی موت کا تذکرہ کرے بھی نا سامنے، کہتے ہیں بھائی یہ باتیں نہ کر، چھوڑ یار۔ ہاں وہ پنجابی میں شاید پنجابی میں کون سے، ہاں یہ جہان میٹا تو اگلا جہان ہاں کس ڈیٹا، یہ جہان بھائی یہ باتیں نہ کرو، اپنی باتیں کرو، کیا ٹھیک ہے دنیاوی باتیں کرو، کوئی پیسہ پوسا کمائے، ٹھیک ہے یہ کسی کو یاد ہی نہیں رہتا۔ اسی لیے کوئی اس قانون سے نہیں بچے گا۔ قرآن نے جب بھی اس کا تذکرہ کیا ہے تو بڑے عجیب اور پیارے پیرائے اختیار کیے۔ اللہ فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور دوسری آیت کل شیء ہالک الا وجہہ، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے نے ہلاک ہونا ہے الا وجہہ، اگر باقی رہنے والا ہے تو الا وجہہ، صرف اسی کی ذات باقی رہے گی جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ کل من علیہا فان، جتنے بھی زمین پہ آباد ہیں، جتنے بھی زی روح ہیں، سب نے فنا ہونا ہے، ہر شے نے فنا ہلاک ہونا ہے۔ اب کون بچے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اسی کی ذات باقی بچے گی جسے موت تو درکنار، موت تو دور کی بات ہے، اسے کبھی نیند نہیں آتی ہے، اور نیند تو دور کی بات ہے، اسے کبھی نیند سے پہلے آنے والی اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں سورہ آیت الکرسی میں؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی بگڑی بنا نہیں سکتا اور کوئی بنی بگاڑ نہیں سکتا، وہی ذات الحی القیوم جو زندہ ہے، القیوم قیوم الزمان ہے، زمانے کو قائم کرنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ نہیں آتی ہے، اسے نیند بھی نہیں آتی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پہ بھروسہ کرو، الحی الذی لا یموت، جس سے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہاں باقی جتنے بھی ہیں انہیں موت آئے گی، اس لیے موت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو، کیونکہ موت سے کوئی نہیں بچے گا، موت سے فرشتے بھی نہیں بچیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت پہ بھی موت آ جائے گی۔ جو موت لوگوں کی روحیں چین چین کے، اس پہ بھی آخرکار کیا آ جائے گا؟ موت آ جائے گی۔ ایک کتاب ہے موارد الزمان میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ 3 قسم کے لوگوں کا وہاں تذکرہ کیا ہے۔ پہلے قسم کے لوگ یہ ہیں کہ وہ موت کو بالکل یاد ہی نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس جو بھی ایسی دنیا میں بھائی دنیا کی دولت کے پیچھے لگے رہتے ہیں، بھائی جو بھی کرنا ہے یہیں پر کرنا ہے۔ ہاں ہم نے بھی کیا دیکھا ہے اس دنیا میں مزے لوٹنے، مزے اڑانے، موت کو وہ یاد ہی نہیں کرتے۔ تو یہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک، یہی لوگ ہیں کل انعام، یہ چوپائیوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، چوپائے تو دور کی بات، یہ تو جانوروں سے بھی بدترین جانور ہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا لو یعمر الف سنہ،
لو یعمر الف سنہ، یہ تو 60-65 سال کی عمر دی ہے، لیکن اگر انہیں 1000 سال کی عمر بھی دی جائے یہ پھر بھی بندے دے پتر بننے واسطے تیار نہیں۔ انہیں اگر 1000 سال بھی عمر دی جائے یہ پھر بھی ایسے ہی رہیں گے۔ یہ تو 60-65 سال کی زندگی، یہ موت کو یاد نہیں کرتے۔ اور دوسرا طبقہ وہ موت کو یاد کرتے ہیں لیکن موت چاہتے اس لیے نہیں ہے کہ تھوڑا سا وقت اور مل جائے، تھوڑا دورانیہ عبادت کے لیے اور مل جائے، تھوڑا وقت اور مل جائے، اللہ کی عبادتیں کریں۔ یہ جتنی عبادتیں کی ہیں یہ کم ہیں، تھوڑا دورانیہ اور بڑھ جائے، وہ اس لیے موت کو نہیں چاہتے ہیں لیکن موت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ بھی بھلے لوگ ہیں، یہ بھی اچھے ہیں، انہیں بھی اجر مل جائے گا، انہیں بھی اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہیں جنہیں ہر وقت موت یاد رہتی ہے اور وہ ہر وقت موت کے انتظار میں رہتے ہیں، بھئی موت آ جائے بس، دنیا سے جانا ہے۔ انہیں وہ اتنے مطمئن ہوتے۔ تو یہی لوگ ہیں جن کے بارے قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، نفس مطمئنہ۔ اور نفس مطمئنہ کیوں بنائے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس پہ کئی امتحانات کیے ہیں، ہر امتحان میں یہ پاس ہوا ہے، میں نے دولت نہیں دی یہ پاس ہوا ہے، میں نے سب کچھ چھین لیا ہے یہ پھر بھی اس امتحان میں پاس ہوا ہے۔ اور ایک ہی کلمہ اس کی زبان پہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی تکلیف اسے پہنچی ہے دنیا میں تو اس نے اپنے آپ کو مارا پیٹا نہیں ہے، اس نے مجھ سے شکوے گلے نہیں کیے بلکہ استرجاع کیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر چیز پہ یہ مطمئن رہا ہے تو مطمئن ہونے کا آج اسے انعام مل رہا ہے۔ انعام یہ دے رہا ہوں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ جا لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو رب العالمین سے راضی ہے، رب العالمین تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ اب جب مطمئن نفس مطمئن پھر انعام بھی آپ دیکھیے نا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا ہے۔ اور نفس مطمئنہ یہ بنتا کس طرح ہے؟ اب آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کہ بھائی نفس مطمئنہ بنے تو کس چیز سے بنے؟ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگوں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان رب کے قرآن سے ملتا ہے۔ مزہ آیا؟ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، اور مطمئن اب دل کیسے مطمئن ہوگا؟ اس انعام کے ہم کیسے مستحق بنیں گے؟ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج ہم اطمینان کے لیے کیا کچھ کر بیٹھتے ہیں، ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے، ذرا دل مطمئن ہو جائے، لیکن جو اطمینان کا سارا خزانہ ہے اسے ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ جو دل مطمئن کرنے والی دوائیں، جو دل کو خوش کرنے والی دوائیں، جو منہ میں روزے کی حالت میں بھی میٹھا میٹھا پانی لانے کی دوائیں، وہ رب کا قرآن ہے۔ کتنا ہم نے قرآن سے انصاف کیا ہے، ہم کتنا انصاف کرتے ہیں، کتنا کیا ہے، اور بندہ یہ سوچ لے تو یہ خوش ہوگا جب یہ ایسے لوگ مرتے ہیں، پھر وہ موت سے ڈرتے شرتے نہیں ہے جب یہ انعام ملتے ہیں۔ بخاری کی روایتیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال قلب الکبیر شابا، لا یزال قلب الکبیر شابا، بندہ جتنا بھی بوڑھا ہوتا جاتا ہے دو چیزوں میں اس کا دل جوان ہوتا رہتا ہے۔ جتنا بھی بڑھاپا آتا ہے دو چیزوں میں اس کا دل جوان ہوتا ہے۔
وہ دو چیزیں کیا ہے؟ فرمایا فی حب الدنیا، دنیا کی محبت میں اس کا دل جوان ہوتا ہے. دولت آ جائے، اب چمڑی بالکل نازک بن چکی ہے. چمڑی اس طرح بنی ہے کہ جس طرح دودھ کے اوپر ملائی پڑی رہتی ہے، بالکل نازک، اور ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ پڑا ہے. لیکن آپ پوچھ لیجئے جا کے، دولت کی ہوس آج بھی اس بوڑھے کے اندر جوان ہوگی. دولت کی ہوس، دنیا کی ہوس آج بھی جوان رہے. اور اسی طرح دوسری بات، وطول الامل، لمبی لمبی امیدیں، اس میں اس کا دل جوان رہتا ہے. لمبی لمبی امیدیں، اسے دیکھتا نہیں کہ 80 سال کا ہو چکا ہے ابھی اس کا. ہمارے شیخ الحدیث تھے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، شیخ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ حضروں والے. ان کے پاس ایک آدمی آیا تو انہوں نے کہا بھائی حضرت یہ مٹائی لیجیے، تو میرا پوتا ہوا ہے. حضرت نے کہا، ان کا پوتا ہوا تھا حضرت شیخ رحمہ اللہ کا. یہ بندہ آیا اور انہیں مبارکباد دی کہ حضرت آپ کا پوتا ہوا ہے تو آپ مبارک ہو آپ کو. حضرت نے کہا آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں میرے مرنے پہ، آپ کے ساتھ میں نے کون سی ایسی برائی کی؟ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا یہ میرا ویزا آ گیا، ٹکٹ آ گیا کہ بھائی ابھی آپ کا پوتا آ گیا، اب آپ جانے کی تیاری کریں. اتنی عمر نہیں ہے، ٹھیک ہے، پوتے بھی پہنچ جاتے ہیں، بعض اوقات پڑپوتے بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر یہ چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں. طول الامل، لمبی لمبی امیدیں، ٹھیک ہے نا، جو اس کی عمر زندگی ہے اس سے باہر امیدیں باندھتا رہتا ہے. اور اسی طرح دولت کی ہوس اس میں جوان. تو فرمایا لا یزال قلب الکبیر شابا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور موت کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ایسے لوگ ہوں گے ان کی موت جب آتی ہے تو وہ خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ جب موت آتی ہے کہتے ہیں واہ فرحا ہو، ہائے کتنی فرحتیں، کتنی خوشیاں ہیں. بیوی کہنے لگے بلال کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کے سر پہ موت منڈلا رہی ہے اور آپ آواز لگائے جا رہے ہیں واہ فرحاؤ، بلکہ آپ کو تو کہنا چاہیے واہ حزناہو، ہائے کتنی غمگینیاں، کتنے دکھ تکلیف ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او میری رفیق حیات، میں واہ فرحاؤ کیوں نہ کہوں کہ ہجر کی زندگی کٹ چکی ہے. غدن القی محمدن و صحبہ، بس موت آنے کی دیر ہے، روح نکلنے کی دیر ہے، کل محمد مصطفیٰ اور ان کے صحابہ سے ملاقات ہو جائے گی. جب بندے کی تیاری ہو نا موت کی، وہ موت سے ڈرتا نہیں، وہ تو موت کو اپنے لیے انعام سمجھتا ہے، اس لیے موت کی تیاری کرے. ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو فکر ہی نہیں رہتی کہ بھائی موت بھی کوئی حقیقت ہے. ٹماٹر کی گارنٹی ہے کہ بھائی 2 دن سے سالن بنا سکتا ہوں، لیکن انسان کی گارنٹی نہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. موت کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے ہر وقت بندے کو یہ فکر لائق ہونا چاہیے کہ یہ میرے سر پہ منڈلا رہی ہے، کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے آرڈر جاری ہو سکتا ہے کہ بھائی قبض کرو. پھر کیا کریں گے آگے جا کے اللہ کے سامنے؟ ہم کیا جواب دیں گے ہم نے تیرے لیے کیا کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس پہ ہم کتنے عمل پیرا ہوئے ہیں، ہم نے کتنی تمہاری عبادتیں کی ہیں، ہم نے قرآن سے لگاؤ رکھا ہے، کتنا ہم نے قرآن کو سینے سے لگایا، کتنا ہم نے قرآن پڑھانے والوں سے محبت رکھا ہے، کتنا ہم نے تیری نافرمانیاں کی. یہ تو ہم کہہ سکیں گے کتنی ہم نے نافرمانیاں کی ہے، کتنی ہم نے علماء حق کی دشمنیاں کی ہے، کتنے ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، یہ بتا سکیں گے، لیکن یہ نہیں بتا سکیں گے کہ ہم نے کتنے اعمال کیے جس کی بدولت آج ہماری مغفرت کی جائے. یہ ہمارے پاس کوئی ایسا خزانہ نہیں ہوگا. یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، 29واں پارہ ہے، سورۃ القیامہ ہے. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کلا اذا بلغت التراقی،
اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب روح یہاں نرخرے تک آ پہنچے گی، جب یہاں گلے تک آ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا من راق، الا بھلا ہے کوئی دم کرنے والا۔ اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، جب آخری روح یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو لوگ ڈھونڈتے علماء کے پیچھے، بھائی کوئی دم کرنے والا ہے۔ جب ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں نا، یہی معاملہ ہوتا ہے، میں نے کئی بار دیکھا ہے، بھائی آ جائے مولوی صاحب کوئی دم کرے، کیونکہ بس ابھی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیل من راق، ہے کوئی دم کرنے والا، وظن انہ الفراق، یہ تو دم کرنے والے کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے وظن انہ الفراق، وہ صاحب فراش کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، اسے گمان ہو جاتا ہے انہ الفراق، کہ اب جدائی یقینی ہو گئی ہے، اب جدا ہونا ہے، اب وقت آ گیا، اسے یقین ہو جاتا ہے۔ والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی پنڈلی سے کے ساتھ چمٹ جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، اللہ کے ہاں جانا ہے اس دن، ٹھیک ہے، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ ایسے چمٹ جاتی ہے جب موت کا وقت۔ اور یہ الفاظ آپ ذرا غور کریں، یہ کیوں فرمایا اللہ نے؟ ویسے ہی نہیں فرمایا، اس سے پہلے ایک بات کی ہے، پہلی آیتوں میں فرمایا کلا بل تحبون العاجلۃ، کلا ہرگز نہیں، تحبون العاجلۃ، آپ جلدی ملنے والی چیز سے پیار کرتے ہیں، تحبون العاجلۃ، آپ تو دنیا کے پیار محبت میں سرگرداں ہیں۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ، دنیا کی محبت میں لگے ہوں، وتذرون الآخرہ، آخرت کو بھول بیٹھے ہوں۔ یہ اس سے پچھلی آیت میں پڑھ رہا ہوں، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کو تم نے بلا دیا ہے جس دن کئی چہرے ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، ووجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سارے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، اور انہیں گمان ہو جائے گا کہ آج کے دن ان سے کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ آج ان سے کیا ہے؟ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، انہیں یقین ہو جائے گا ہم نے جو اعمال کیے، ہم جو دنیا میں ہم کرائے نا، آج ان سے کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس کے آگے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقیہ، جب روح یہاں تک پہنچ جائے گی، اس دن کو بھی یاد کر لیا کرو، دنیا کی محبت میں پڑے ہوئے ہوں، دولت کی ہوس میں پڑے ہوئے ہوں، سرگرداں ہوں، لیکن اس دن کو بھی یاد کیا کرو جب تمہارا روح یہاں تک پہنچ جائے گا۔ وقیل من راق، لوگ دم گھروں کے پیچھے جا کر گھومیں گے، اس دن کو بھی یاد کیا کرو، اس لیے فرمایا کلا ہرگز نہیں۔ تو موت کی تیاری کیجیے۔ اسی طرح 27واں پارہ ہے، سورۃ الواقعہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح یہاں نرخرے تک آ پہنچے گی، حلقوم یہاں تک جب پہنچائے گی، یہاں گلے تک، اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اور اے لوگوں اس وقت تم اس شخص کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں اس سے روح نکلتی جا رہی ہے، پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، یہ دیکھتے ہیں۔ وَحِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اس وقت تم دیکھتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، حالانکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں اس بندے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں، تم اس کے پاس کھڑے ہوتے ہو نا، دیکھ رہے ہو، لیکن میں اس کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو۔
تم دیکھ نہیں پا رہے ہو میں اس کے قریب ہوتا ہوں. فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ہم کسی قانون کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ یقین ہے ترجعونا، پھر اسے واپس کیوں نہیں لاتے ہو؟ تم چاہتے تو نہیں ہو کہ اس کی روح نکل جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے چچے کو، اپنے ماموں کو، اپنے بھائی کو، اپنی والدہ کو، اپنی رفیقہ حیات کو مرنے سے بچاتے کیوں نہ ہو، اسے واپس کیوں نہیں لاتے؟ معلوم ہو گیا جب وقت مقرر آ جائے لن یؤخر اللہ اجلا نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کا وقت مقرر آ جائے اللہ اسے ڈیل نہیں دیتے، اللہ اسے مہلت نہیں دیتے، اللہ وقت نہیں دیتے ہیں، اسی وقت اس کے روح قبض کر لیتا ہے. اس سے پہلے تیاری نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمیں یہ ایک المیہ بن چکا ہے ہمارا. بھائی کتنے بندے جنہیں جو موت کی یاد میں پڑے رہتے ہیں، ہاں جو موت کو یاد کرتے ہیں، تو فرمایا واپس کیوں نہیں لاتے؟ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر یہ میرے مقربین میں سے ہیں، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، اس کے لیے خوشبوئیں، ہاں خوشبو ہے اس کے لیے. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ، نعمتوں سے بھرے باغات اس کے لیے ہیں. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور جو دائیں ہاتھ والے جنہیں ان کا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملا ہو، اللہ فرماتے ہیں فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، سلامتی ہو جنہیں عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملا ہے. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور بہرحال جو جھوٹے ہیں، جنہوں نے رب کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، جنہوں نے نبی کے احادیث کو جھٹلایا ہے، تو جو جھوٹے ضالین گمراہ ہیں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، نُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، ان کے لیے صرف مہمان نوازی کے طور پہ من حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا. مہمان نوازی آپ سمجھتے ہیں، ایک تو کھانا کھلاتا ہے بندہ، ایک کھانے سے پہلے جو جگ لا کے رکھ دیتا ہے، بھائی پانی شانی آپ پیے، میں کھانا لا کے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یا کوئی فروٹ وغیرہ بندہ رکھتا ہے، بھائی تھوڑی دیر بعد کھانا کھاتے، یہ مہمان نوازی. انہیں صرف مہمان نوازی کے طور پہ کھولتا ہوا جہنم کا پانی ملے گا. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، یہ جہنم میں پہنچ جائیں گے، جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اور جو بھی اللہ فرماتے ہیں تم مانو یا نہ مانو، تم یقین کرو یا نہ کرو، ان ھذا لہو الحق الیقین، یہ جو میں نے بات کی ہے یہ بالکل پکی ٹکی بات ہے. جو نیک بنے جن کو موت یاد ہے وہ تو کامیاب ہو جائیں گے، جنہوں نے موت کو یاد نہیں کیا وہ ناکام ہو جائیں گے. یقین کرو یا نہ کرو، حق الیقین، یہ بات بالکل درست اور پکی بات ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت کی یاد نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب موت کی باری آئے تب زبانوں پہ جاری و ساری ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ.